ایک سعودی سفارتکار نے مجھے ریاض کی تصاویر دکھائیں۔ ایک سرکاری عمارت کے باہر کوڑے کے ڈھیر میں بکریوں کا ایک ریوڑ کھانا ڈھونڈ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بکریاں ہی کوڑا ہٹانے کا بنیادی نظام ہے۔ اس نے کہا کہ سعودی کبھی کوڑا جمع نہیں کریں گے، ہم اسے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بکریاں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے بادشاہت کی راجدھانی، یہ ایک معجزہ لگتا تھا۔ میں ان کنسلٹنٹس میں سے ایک تھا جو تیل کے بحران کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بکریوں نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد کی کہ گزشتہ 3 صدیوں میں ملک کی ترقی کے نمونوں کے پیش نظر یہ حل کیسے تیار ہو سکتا ہے۔ محمد بن سعود ایک مقامی جنگجو سردار نے انتہائی قدامت پسند وائبی فرقے کے بنیاد پرستوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ سعود خاندان اور ان کے اتحادیوں نے جزیرہ نما عرب کے بیشتر حصوں پر قبضہ کیا بشمول اسلام کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ۔ سعودی معاشرہ قرآنی عقائد کی سخت تعبیر پر عمل پیرا تھا اور اس کے بانیوں کے نظریات کی عکاسی کرتا تھا۔ مذہبی پولیس کو دن میں 5 بار نماز پڑھنے کے حکم کی آگاہی تھی۔ خواتین کو سر ڈھانپنا لازم تھا۔ عوامی سزائیں اور سنساری عام تھیں۔ میں حیران رہ گیا جب میرے ڈرائیور نے بتایا کہ میں اپنا کیمرہ بریف کیس اور بٹوا گاڑی میں کھلی جگہ پر چھوڑ سکتا ہوں جو کھلے بازار کے قریب کھڑی تھی بغیر تالا لگائے۔ اس نے کہا یہاں کوئی چوری کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں چوپ اسکوائر جا کر سر قلم کرنے کا منظر دیکھنا چاہوں گا۔ وائبزم کے انتہائی قدامت پسندی کی وجہ سے سڑکیں چوروں سے محفوظ تھیں۔ میں نے دعوت قبول نہیں کی۔ سعودیوں کا مذہب کو سیاست اور معاشیات کا اہم جزو سمجھنے کا نظریہ تیل کے بائیکاٹ میں معاون ثابت ہوا۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام نے اسرائیل پر بیک وقت حملے کیے۔ اکتوبر کی جنگ عرب اسرائیل جنگوں میں چوتھی اور سب سے تباہ کن تھی اور اس کا دنیا پر سب سے زیادہ اثر پڑا۔ مصر نے سعودی عرب پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکہ سے بدلہ لے۔ اسے تیل کا ہتھیار کہا گیا۔ ایران اور خلیج کے 5 عرب ممالک بشمول سعودی عرب نے تیل کی قیمت میں 70% اضافے کا اعلان کیا۔ عرب ممالک کے تیل کے وزراء کی کویت سٹی میں ملاقات ہوئی۔ عراق کے نمائندے نے امریکہ پر مکمل تیل کا بائیکاٹ لگانے اور امریکی بینکوں سے عرب فنڈز واپس لینے کی تجویز دی تاکہ عرب دنیا میں امریکی کاروباروں کو قومیانے کی کوشش کی جائے۔ اس نے نشاندہی کی کہ اس سے 1929 جیسا معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ دیگر عرب وزراء نے اس سخت منصوبے کو قبول نہیں کیا، لیکن 17 اکتوبر کو انہوں نے ایک محدود بائیکاٹ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جو 5% پیداوار میں کمی سے شروع ہوگا اور ہر ماہ مزید 5% کمی کی جائے گی جب تک کہ ان کے سیاسی مقاصد پورے نہ ہوں۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے امریکہ کو سب سے سخت بائیکاٹ کا سامنا کرنا چاہیے۔ ملاقات میں کئی ممالک نے 5% کے بجائے 10% کمی کا فیصلہ کیا۔ صدر نکسن نے کانگریس سے اسرائیل کے لیے $2 ارب سے زائد کی امداد کی درخواست کی۔ سعودی عرب اور دیگر عرب پروڈیوسرز نے امریکہ کو تیل کی ترسیل پر مکمل بائیکاٹ لگا دیا۔ تیل کا بائیکاٹ 1974 میں ختم ہوا۔ اس کا اثر بہت بڑا تھا۔ سعودی تیل کی فروخت کی قیمت 1 جنوری 1970 کو $1.39 فی بیرل سے بڑھ کر 1 جنوری 1974 کو $8.32 فی بیرل ہو گئی۔ ان چند مہینوں کے صدمے نے کارپوریٹسی کو مضبوط کیا کیونکہ اس کے 3 شعبوں بڑی کارپوریشنز بین الاقوامی بینکوں اور دیگر سب مضبوط ہوئے۔ یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ بائیکاٹ میں پالیسیوں میں تبدیلیاں لائیں۔ اس نے وال سٹریٹ اور واشنگٹن کو قائل کیا کہ دوبارہ بائیکاٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 1973 کے بعد تیل کی سپلائی کی حفاظت ایک جنون بن گیا۔ بائیکاٹ نے سعودی عرب کو عالمی سیاست میں ایک کھلاڑی بنایا اور واشنگٹن کو بادشاہت کی ہماری معیشت کے لیے اہمیت کا احساس دلایا۔ اس نے امریکی رہنماؤں کو پیٹرو ڈالرز کو واپس امریکہ لانے کے طریقوں کی تلاش اور سعودی حکومت کے اپنی دولت کے انتظام کے لیے مناسب ڈھانچوں کی کمی پر غور کرنے کی ترغیب دی۔ سعودی عرب کے لیے اضافی تیل کی آمدنی ایک مخلوط نعمت تھی۔ اس نے قومی خزانے کو اربوں ڈالر سے بھر دیا، لیکن اس نے وابیوں کے سخت مذہبی عقائد کو بھی کمزور کیا۔ سعودی دنیا بھر میں سفر کرنے لگے۔ انہوں نے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔
انہوں نے اپنے گھروں کو مغربی طرز کے سامان سے سجایا۔ قدامت پسند مذہبی عقائد کی جگہ ایک نئے مادی سوچ نے لے لی جو مستقبل کے تیل کے بحرانوں کے خوف کا حل دیتی تھی۔ بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد واشنگٹن نے سعودیوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، انہیں تکنیکی مدد، فوجی ساز و سامان اور تربیت اور اپنے ملک کو 20ویں صدی میں لانے کا موقع پیش کیا، بدلے میں پیٹرو ڈالرز اور اس یقین دہانی کہ دوبارہ کبھی تیل کا بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ مذاکرات کے ذریعے ایک نئی ہستی بنائی گئی۔ امریکہ اور سعودی عرب کا مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن جیکور ایک غیر معمولی تنظیم تھی۔ جیکور کا تصور روایتی غیر ملکی امدادی پروگراموں سے مختلف تھا، کیونکہ یہ سعودی پیسوں پر انحصار کرتا تھا تاکہ امریکی کمپنیوں کو سعودی عرب کی تعمیر کے لیے ملازم کیا جا سکے۔ کمیشن آزاد تھا اور اس پر مجموعی انتظام عمالی ذمہ داری نہیں تھی۔ یہ 25 سال سے زیادہ عرصے تک اربوں ڈالر خرچ کرتا رہا بغیر کسی کانگریسی نگرانی کے۔ کانگریس کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہ تھا کیونکہ اس میں امریکی فنڈنگ شامل نہیں تھی۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے دور رسم معاہدہ تھا جو کسی ترقی پذیر ملک کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس نے باہمی انحصار کے تصور کو مضبوط کیا اور امریکہ کو بادشاہت میں جڑ دیا۔ محکمہ خزانہ نے مین کو مشیر کے طور پر شامل کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا کام نازک ہے اور جو کچھ میں کرتا سیکھتا ہوں اسے خفیہ رکھنا ہے۔ یہ میرے نقطہ نظر سے ایک خفیہ آپریشن لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ مین لیڈ کنسلٹنٹ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم کئی کنسلٹنٹس میں سے ایک تھے۔ میں اپنے کردار کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے محکمہ خزانہ کی دیگر کنسلٹنٹس کے ساتھ بات چیت کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس معاہدے نے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کے لیے نئے معیارات قائم کیے اور امپائر کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے روایتی طریقوں کے جدید متبادل شروع کیے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے تیار کردہ زیادہ تر منظرنامے نافذ کیے گئے۔ مین کو سعودی عرب میں پہلے بڑے معاہدوں میں سے ایک ملا اور اس سال مجھے ایک بڑا بونس ملا۔ میرا کام یہ پیش گوئی کرنا تھا کہ اگر سعودی عرب کے بنیادی ڈھانچے میں بہت زیادہ پیسہ لگایا جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ امریکی انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنیوں کی شمولیت کی شرائط کے تحت مجھ سے کہا گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ تخلیقی صلاحیت کا استعمال کروں تاکہ سعودی معیشت میں سینکڑوں ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کو جواز فراہم کیا جا سکے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ کام اکیلے کروں، اپنی ٹیم پر انحصار نہ کروں، اور مجھے اپنے شعبے کے اوپر ایک چھوٹے کانفرنس روم میں الگ تھلگ کر دیا گیا۔ مجھے خبردار کیا گیا کہ میرا کام قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور یہ مین کے لیے بہت منافع بخش ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ بنیادی مقصد اس ملک پر ایسے قرضوں کا بوجھ نہ ڈالنا تھا جو وہ کبھی ادا نہ کر سکے، بلکہ ایسے طریقوں کی تلاش تھی کہ تیل کے پیسوں کا ایک بڑا حصہ واپس امریکہ جائے۔ سعودی عرب کو ہماری معیشت کے ساتھ جوڑا جائے گا، وہ زیادہ مغرب زدہ اور ہمارے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا۔ ریاض کی سڑکوں پر گھومتی بکریاں دنیا بھر کے سعودیوں کے لیے ایک شرمندگی تھی، اور جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے اس کا احساس ہوا۔ صحرائی بادشاہت جدید دنیا میں داخل ہونا چاہتی تھی اور بکریاں مناسب نہیں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اوپیک کے ماہرین معاشیات تیل سے مالا مال ممالک کو اپنے تیل سے زیادہ قیمت والے مصنوعات بنانے کی ضرورت پر زور دے رہے تھے، نہ کہ خام تیل برآمد کرنے پر۔ ماہرین معاشیات ان ممالک کو زور دے رہے تھے کہ وہ اپنے تیل کو استعمال کر کے اپنے مصنوعات بنائیں اور انہیں خام تیل سے زیادہ قیمت پر فروخت کریں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ حکمت عملی سب کے لیے جیت کی صورتحال ہوگی۔ بکریاں صرف ایک داخلہ نقطہ تھیں۔ سعودی اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ امریکہ بکریوں کی جگہ دنیا کے سب سے جدید کوڑا جمع کرنے اور تلف کرنے کے نظام سے بدل سکتا ہے۔ بادشاہت کے معاشی شعبوں میں کامیابی کا فارمولہ بکریوں پر بھی لاگو کیا جا سکتا تھا، جو معیشت کے زیادہ تر شعبوں پر ایک مساوات کے طور پر استعمال ہو سکتا تھا۔ پیسہ ایک صنعتی شعبے کو بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا جو خام پیٹرولیم کو برآمد کے لیے تیار مصنوعات میں تبدیل کرے گا۔ صحرا سے بڑے صنعتی پارکس اٹھیں گے۔ اس کے لیے ہزاروں میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت، ترسیل اور تقسیم کی لائنوں، شاہراہوں، نقل و حمل کے نظاموں، بہتر بندرگاہوں، خدمات کے شعبوں اور ان سب کو چلانے کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہوگی۔ ہم سب کو بڑی امیدیں تھیں کہ یہ منصوبہ ایک ماڈل بن جائے گا کہ باقی دنیا میں چیزیں کیسے کی جانی چاہئیں۔ دنیا بھر میں گھومنے والے سعودی دوسرے ممالک کے رہنماؤں کو سعودی عرب آنے کی دعوت دیں گے تاکہ وہ ہمارے معجزات دیکھیں اور پھر وہ ہم سے اپنے ممالک اور اوپیک کے دائرے سے باہر ممالک
کے لیے اسی طرح کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کرنے کی درخواست کریں گے۔ عالمی ایمپائر کی اچھی خدمت ہوگی۔ میں بکریوں کے بارے میں سوچتا رہا جب میں خیالات پر کام کر رہا تھا اور میرے ڈرائیور کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، کوئی خوددار سعودی کبھی کوڑا جمع نہیں کرے گا۔ میں نے یہ جملہ کئی بار سنا تھا۔ سعودیوں کا اپنے لوگوں کو صنعتی سہولیات اور تعمیراتی منصوبوں میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چاہے وہ محنت کش ہی ہو۔ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ سعود خاندان نے اشارہ دیا تھا کہ وہ اپنے شہریوں کو ایسی تعلیم اور طرز زندگی فراہم کرے گا جو مزدوروں کے مطابق نہ ہو۔ سعودیوں کی فیکٹری یا تعمیراتی کارکن بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ سستی مزدوری والے دیگر ممالک سے افرادی قوت درآمد کرنا ضروری ہوگا، جیسے کہ فلسطین، پاکستان، یمن۔ اس امکان نے ترقی کا ایک نیا موقع پیدا کیا۔ ادر بڑے رہائشی کمپلیکس، شاپنگ مالز، ہسپتال، فائر اور پولیس کی سہولیات، واٹر اینڈ سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس، بجلی مواصلات اور نقل و حمل کے نیٹ ورکس بنائے گئے تو جدید شہر بن سکتے ہیں۔ یہاں نئی ٹیکنالوجیز جیسے کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس، مائکروویو سسٹم، صحت کی دیکھ بھال کے کمپلیکس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کو دریافت کرنے کا موقع بھی تھا۔ سعودی عرب ایک پلانر کے لیے خواب کی تعبیر تھا۔ انجینئرنگ اور تعمیراتی کاروبار اس سے وابستہ تھا۔ اس نے ایک ایسی معاشی موقع پیش کیا جو تاریخ میں بے مثال تھا، ایک ترقی پذیر ملک جو تیزی سے جدید دور میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ میں اپنے کام سے بہت لطف اندوز ہوتا تھا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ بوسٹن میں کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں تھا جو اس سیاق و سباق میں اکانومیٹرک ماڈلز کے استعمال کو جواز فراہم کرتا۔ کام کی وسعت کا مطلب تھا کہ تاریخی ڈیٹا غیر متعلقہ ہوتا۔ اس مرحلے پر کوئی اس قسم کے تجزیے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ایسی رپورٹس لکھیں جو بادشاہت کے شاندار مستقبل کا تصور کرتی تھیں۔ میں 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے، 1 مین سڑک بنانے، ایک شخص کے لیے مناسب پانی، سیویج، رہائش، خوراک اور عوامی خدمات کے اخراجات کا تخمینہ لگانے کے لیے عمومی اعداد و شمار استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے تخمینوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی تھی۔ میرا کام ایک سلسلہ منصوبوں کی وضاحت کرنا اور ان کے متعلقہ اخراجات کے تقرب تخمینے لگانا تھا۔ میں نے سعودی عرب کو امریکہ پر زیادہ انحصار کرنے کے مقاصد کو ذہن میں رکھا۔ مجھے احساس ہونے میں کچھ وقت لگا کہ دونوں کتنے قریب ہیں۔ جن کمپنیوں نے اصل میں منصوبوں کو تیار کیا وہ ان کی دیکھ بھال اور اپ ڈیٹ کرتی کیونکہ وہ انتہائی تکنیکی تھے۔ میں نے ہر منصوبے کے لیے 2 فہرستیں بنانا شروع کی، ایک ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن معاہدوں کی اقسام کے لیے اور دوسری طویل مدتی سروس اور مینجمنٹ معاہدوں کے لیے۔ بہت سے امریکی انجینئرز اور ٹھیکیدار مستقبل میں بہت پیسہ کمائیں گے۔ ایک مول تھا جس نے سعودی عرب کو ہم پر منحصر کیا، حالانکہ مختلف طریقے سے۔ اس تیل سے مالا مال بادشاہت کی جدید کاری بہت سی مشکلات کا باعث بنے گی۔ اسرائیل اور دیگر ممالک قدامت پسند مسلمانوں سے خطرہ محسوس کریں گے۔ جزیرہ نما عرب کو اس قوم کی معاشی ترقی کے نتیجے میں ایک اور صنعت کے ذریعے تحفظ ملنے کا امکان تھا۔ ایسی سرگرمیوں میں مہارت رکھنے والی نجی کمپنیاں اور امریکی فوجی اور دفاعی صنعت کو بڑے معاہدوں کی توقع تھی۔ ان کی موجودگی سے انجینئرنگ اور تعمیراتی منصوبوں کا ایک اور مرحلہ درکار ہوگا، بشمول ہوائی اڈوں، میزائل سائٹس، پرسنل بیسز اور ان سہولیات سے وابستہ تمام بنیادی ڈھانچہ۔ میں نے اپنی رپورٹس مہر بند لفافوں میں بھیجے۔ میں نے مین کے کچھ اعلیٰ افسران اور نائب صدرین سے ملاقاتیں کیں۔ ہم اس منصوبے کو سما کہتے تھے کیونکہ اس کا کوئی سرکاری نام نہیں تھا اور یہ ابھی جیکور کا حصہ نہیں تھا۔ سعودی عرب کی مانیٹری ایجنسی اسما بادشاہت کا مرکزی بینک تھا اور اسے بھی یہی کہا جاتا تھا۔ ایک خزانہ نمائندہ ہمارے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ میں نے کم سوالات پوچھے۔ ملاقاتوں میں میں نے بس اپنا کام بیان کیا، ان کے تبصروں کا جواب دیا اور جو کچھ مجھ سے کہا گیا اسے کرنے پر راضی ہوا۔ نائب صدرین اور خزانہ کے نمائندوں نے میری طویل مدتی سروس اور مینجمنٹ معاہدوں کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اس نے ایک نائب صدر کو ایک جملہ استعمال کرنے پر مجبور کیا جو ہم نے اس کے بعد اکثر استعمال کیا، وہ گائے جسے ہم اپنی ریٹائرمنٹ تک دودھ دو سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ بکریوں کو گایوں سے زیادہ دلچسپ سمجھتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے حریف بھی اسی طرح کے کاموں میں ملوث تھے اور ہم سب اپنی کوششوں کے نتیجے میں منافع بخش معاہدوں کی توقع رکھتے تھے۔ میں نے فرض کیا کہ دیگر فرمز ابتدائی کام کے لیے بل ادا کر رہی ہیں تاکہ ہم اپنی ٹوپی رن میں ڈال سکیں۔
یہ مفروضہ اس حقیقت سے تقویت ملی کہ میں اپنے روزانہ کے پرسنل ٹائم شیٹس پر جو نمبر چارج کرتا تھا وہ ایک عمومی اور انتظامی اوور ہیڈ اکاؤنٹ لگتا تھا۔ یہ نقطہ نظر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مرحلے کے لیے عام تھا۔ ابتدائی سرمایہ کاری بہت زیادہ تھی، لیکن نائب صدرین واپسی کے بارے میں بہت پر اعتماد لگتے تھے۔ ہم سب نے فرض کیا کہ حریفوں کے ملوث ہونے کے باوجود کافی کام تھا۔ میں اس کاروبار میں کافی عرصے سے تھا اور مجھے یقین تھا کہ انعامات خزانہ کی ہمارے کام کی قبولیت کی سطح کی عکاسی کریں گے، اور جن کنسلٹنٹس نے آخر کار نافذ کیے گئے نقطہ نظر پیش کیے وہ بہترین معاہدے حاصل کریں گے۔ میں نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا کہ ایسی منظرنامے بناؤں جو ڈیزائن اینڈ کنسٹرکٹ مرحلے تک پہنچی۔ میرا ستارہ تیزی سے چمک رہا تھا۔ اگر ہم کامیاب ہوتے تو ہم سما کے تیزی سے فروغ کی ضمانت دیتے۔ ہم نے کھلے عام اس امکان پر بات کی کہ سما اور پورا جیکور آپریشن نئے نظائر قائم کرے گا۔ یہ ممالک میں منافع بخش کام پیدا کرنے کا ایک جدید نقطہ نظر تھا جو بین الاقوامی بینکوں کے ذریعے قرضوں میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ ایران اور عراق اس طرح کے ممالک کی دو اور مثالیں ہیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ ایسی ممالک کے رہنما سعودی عرب کی نقل کرنے کی ترغیب حاصل کریں گے۔ 1973 کا تیل کا بائیکاٹ جو ابتدا منفی لگتا تھا، انجینئرنگ اور تعمیراتی کاروبار کے لیے غیر متوقع تحائف پیش کرے گا اور عالمی ایمپائر کی راہ کو مزید ہموار کرے گا۔ میں تقریباً 8 ماہ تک اپنے نجی کانفرنس روم بوسٹن کامن کے اوپر اپارٹمنٹ میں الگ تھلگ رہا، اس ویژنری مرحلے پر کام کرتے ہوئے۔ میری ٹیم نے خود کو سنبھال لیا، حالانکہ میں کبھی کبھار ان کی نگرانی کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کام کو خفیہ نہیں رکھا گیا۔ زیادہ لوگوں کو اس صورتحال کا علم ہوا۔ جوش و خروش بڑھنے کے ساتھ افواہیں پھیلنے لگے۔ مجھے یقین ہے کہ نائب صدرین اور خزانہ کے نمائندوں کو اس شاندار منصوبے کی تفصیلات سامنے آنے پر مزید معلومات ملیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے تھے کہ سعودی تیل کی سپلائی اور قیمتوں کو ایسی سطح پر برقرار رکھنے کی ضمانت دیں جو اتار چڑھاؤ کر سکتی ہو لیکن ہمیشہ قابل قبول ہو۔ سعودی عرب اپنے وسیع تیل کی سپلائی کے ساتھ اگر دیگر ممالک نے بائیکاٹ کی دھمکی دی تو اس خلا کو پر کرے گا، لیکن یہ علم کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں دیگر ممالک کو ایسا کرنے سے روکے گا۔ سعود خاندان کو اس ضمانت کے بدلے ایک پرکشش سودا پیش کیا جائے گا جس میں ملک کے لیے امریکی سیاسی اور فوجی حمایت کا وعدہ شامل ہوگا۔ سعود خاندان ایران، شام، عراق اور اسرائیل جیسے پڑوسیوں کے خطرات سے محفوظ نہیں تھا۔ واشنگٹن نے اپنے فائدے کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور اہم شرط عائد کی جس نے دنیا میں EHM کے کردار کو نئے سرے سے متعین کیا اور دیگر ممالک کے لیے ایک ماڈل کے طور پر کام کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب نے اس شرط کو کیسے قبول کیا۔ معاہدے کی شرائط اور سعود خاندان کے واشنگٹن کے سامنے سر جھکانے کا طریقہ عرب دنیا کے بیشتر حصوں کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ سعودی عرب کے تیل کی آمدنی پر امریکی سرکاری سیکیورٹی سے حاصل ہونے والے سود کو ایسی چیزوں پر خرچ کر سکے گا جو سعودی عرب کو قرون وسطی کے معاشرے سے جدید صنعتی دنیا میں لانے میں مدد دیں گی، جیسا کہ میں نے تجویز کیا تھا۔ محکمہ خزانہ ہمیں سعودی عرب میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے مفت میں ملازم کرے گا۔ سعودیوں کو ان منصوبوں کی عمومی نوعیت پر رائے دینے کا حق تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ غیر ملکیوں کا ایک اشرافیہ گروہ جزیرہ نما عرب کے مستقبل کی شکل اور معاشی ساخت کا تعین کرے گا۔ یہ ایک ایسی بادشاہت میں ہوگا جو صدیوں سے قدامت پسند اصولوں پر قائم تھی۔ مجھے شک تھا کہ سعود خاندان کو واشنگٹن کے سیاسی اور فوجی دباؤ کی وجہ سے بہت کم اختیارات ملے تھے۔ ہمارے لیے بڑے منافع کے امکانات لامتناہی لگتے تھے۔ یہ ایک شاندار سودا تھا اور ایک حیرت انگیز نظیر قائم کر سکتا تھا۔ یہ سودا اس لیے بھی زیادہ پرکشش تھا کیونکہ اس کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ بیکٹیل اور مین جیسی کارپوریشنز کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے جو اپنی کتابیں کھولنا، اپنے راز کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتی۔ اس سودے کا خلاصہ تھامس ڈبلیو لپمین مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک ایسوسی پروفیسر نے کیا تھا۔ سعودی خزانے کو بہت سارا پیسہ دیں گے جو اسے اس وقت تک رکھتا تھا جب تک اسے اپنے ملازمین کو ادائیگی کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اس نظام نے یقینی بنایا کہ سعودی پیسہ امریکی معیشت میں واپس آئے گا۔ انہوں نے اور سعودیوں نے کچھ مفید منصوبوں پر اتفاق کیا۔ اس تعریفی اقدام کے پیرامیٹرز کو طے کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا تھا۔ ہمیں اسے نافذ کرنے کا طریقہ تلاش کرنا تھا۔
आला सतही सरकारी ओहदेदार को सऊदी अरब भेजा गया ताकि अमल शुरू किया जा सके। ये एक इंतहाई खुफिया मिशन था। मुझे नहीं मालूम कि ये सच है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एलची हेनरी किसिंजर था। एलची का पहला काम सऊद खानदान को ये याद दिलाना था कि जब मुसद्दिक ने बरतानवी मुफादात को हटाने की कोशिश की तो ईरान में क्या हुआ। वो सऊदियों को दिखाएगा कि उनके पास बहुत कम इख्तियारात हैं और ये मंसूबा उनके लिए रद्द करने के लिए बहुत पुरकशिश है। मुझे यकीन है कि उन्हें ये तासुर दिया गया कि वो तो हमारी पेशकश कबूल कर सकते हैं या रद्द करके मुसद्दिक की राह पर जा सकते हैं। एलची ने वो पैगाम वाशिंगटन तक पहुंचाया जो सऊदियों को पसंद आया। एक छोटी सी रुकावट थी, हमें सऊदी हुकूमत को कायल करना था। हमें बताया गया कि यह खानदानी मामला है। ऐसा लगता था कि सऊदी अरब के जमहूरियत न होने के बावजूद सऊद खानदान के अंदर इत्तेफाक राय की जरूरत थी। 1975 में मुझे उन कलीदी खिलाड़ियों में से एक के लिए तफवीज किया गया। मैं इसे प्रिंस डब्ल्यू कहता था, लेकिन मुझे कभी मालूम नहीं हुआ कि वो वली अहद था। मेरा काम इसे कायल करना था कि सऊदी अरब का मनी लॉन्ड्रिंग मामला इसे ज़ाती तौर पर फायदा पहुंचाएगा। ये इतना आसान नहीं था जितना लगता था। प्रिंस डब्ल्यू एक अच्छा वाइब भी था और वो नहीं चाहता था कि इसका मुख मगरिब की राह पर चले। इसने दावा किया कि वो हमारी तजवीज़ की नौयत को समझता है। इसने कहा कि ये वही मकासद हैं जो सलीबियों के थे। वो इस बारे में ठीक था। सलीबियों और हमारे दरमियान फ़र्क गैर अहम नहीं था। यूरोप के कुरून वस्ती के कैथोलिक दावा करते थे कि वो मुसलमानों को जहन्नम से बचाते हैं, जबकि हम सऊदियों की मदद करना चाहते थे। सलीबियों का बुनियादी मकसद अपनी एम्पायर को वसअत देना था। प्रिंस डब्ल्यू को गोरियों से कमजोरी थी। ये तकरीबन मुज़क्काखेज़ लगता है कि प्रिंस के बारे में एक गैर मुनसिफाना दकियानुसी तस्वुर का जिक्र किया जाए। डब्ल्यू वाहिद सऊदी था जिसने मुझे ये देखने दिया, और वो वाहिद था जिसे ये रुझान था। ये जाहिर करता है कि मैं अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए कितना आगे जाऊंगा, और ये इस तारीखी सौदे की साख्त का हिस्सा था।